بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس کر کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہم میں سے ہر ایک ہر قیمت پر خوش رہنا چاہتا ہے۔ ہم جیسی بھی آزمائشوں سے گزرے اور کسی بھی طرح کے امتحانوں سے پالا پڑے، ہمارا خواب ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارادوں کو پورا کرنے میں کامران رہیں۔ ایک مشہور موٹیویشنل اسپیکر نے مسرت کی تلاش پر ایک سیمینار منعقد کر دیا۔ وہ کئی کتابوں کا مصنف تھا اور اس کے گیانی پن کی دھوم ہر طرف مچ چکی تھی۔ چنانچہ اس کے سیمینار میں شریک ہونے والے سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے۔ شرکاء میں ڈاکٹر، انجینئر، اساتذہ، تجارت کار، صنعت کار، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ سب خوشی کی جادوئی فارمولے کی تلاش میں تھے۔ سیمینار شروع ہوا اور مقرر نے خوشی کی مختلف پہلو پر بات چیت شروع کر دی۔ اس کے پائیدار اور پر اعتماد لہجے نے حاضرین کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر وہ بولتے بولتے ایک لمحے کے لیے رکا۔ ہم ایک چھوٹی سی مشق کریں گے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ایک غبارہ دیا جائے گا۔ یہاں مارکر موجود ہے۔ آپ اپنے غبارے پر اپنا نام لکھ کر ہوا بھریں گے اور پھر میری معاون کے حوالے کریں گے۔ یہی ہوا۔ رنگ برنگے غبارے لائے گئے۔ وہاں موجود ہر شخص اپنے اپنے غبارے پر اپنا نام لکھا۔ اس میں ہوا بھری اور پھر غبارے جمع کرنے والے کے حوالے کر دیا گیا۔ اب مقرر سب حاضرین کو اٹھا کر کے ایک بڑے ہال کے دروازے پر پہنچایا اور بولا، خواتین و حضرات، اس حال میں آپ کے پھیلائے ہوئے سینکڑوں غبارے موجود ہیں۔ میں جیسی ہی سیٹی بجاؤں گا، آپ نے اندر داخل ہو کر ان سینکڑوں غباروں میں سے اپنا غبارہ ڈھونڈنا ہے۔ پہلے 5 لوگ جو 5 منٹ میں اپنا نام کا غبارہ ڈھونڈ لیں گے، ان کو خصوصی انعام سے نوازا جائے گا۔ سب لوگ ایک دم سے چونکے اور پرجوش ہو گئے کہ وقت کم اور مقابلہ سخت تھا۔ سیٹی بجانے کا انتظار کرنے لگے۔ دروازہ کھلا اور سیٹی بجی اور ہر طرف ہڑدھوم مچ گئی۔ سب لوگ دیوانے وار بھاگ کر اپنا غبارہ ڈھونڈنے لگ گئے۔ کسی کی کہنے لگی، کسی کو ٹکر۔ سب بھاگ کر نڈھال ہو گئے۔ سینکڑوں غبارے موجود تھے۔ لوگ انہیں ہاتھوں میں پکڑتے اور انہیں زوردار دبک لگا کر اڑا دیتے اور اگلے غبارے کی طرف دوڑ پڑتے۔ کچھ لوگوں نے اپنا غبارہ نہ دیکھ کر غبارہ پاڑنے شروع کر دی۔ خوب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ صحیح معنوں میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی ہکڑ بونگ میں 5 منٹ گزر گئے۔ لوگ افراتفری میں اپنے غبارے کی تلاش میں دوڑتے رہے مگر انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سب منہ لٹکائے واپس پرانے حال میں جمع ہو گئے۔ مقرر نے جب متجسس نظروں سے سب کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی ہم نے جو مشق کی وہ زندگی سے ملتی جلتی ہے۔ زندگی میں وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ آج کا عنوان مسرت کے حصول کا ہے۔ فرض کر لے کہ غبارہ آپ کی خوشی کا اشارہ یا علامت ہے، جس کا مل جانا آپ کے لیے نیا شگن ہے۔ لیکن غبارہ یعنی خوشی کی متلاشی تو اور بھی بہت لوگ ہیں۔ پھر آپ کا کیا بنے گا؟ آپ سب اپنا نام کا غبارہ یا خوشی ڈھونڈتے رہے۔ اپنے نام کا غبارہ نہ پا کر آپ اپنے ہاتھ کے غبارے کو ایک طرف پھینک کر اگلے غبارے کی طرف نکل پڑے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کو بھی اپنے نام کا غبارہ نہ مل سکا اور یہاں انعام لینے والا کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے۔ سینکڑوں غباروں میں سے اپنے نام والا غبارہ کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ کسی نے چیخ کر کہا۔ مقرر کے چہرے پر اسرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں، ایک طریقہ تھا۔ یہی طریقہ اس وقت بھی قائم آ جائے گا جب آپ اپنی زندگی میں خوشیاں تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور طریقہ بہت سادہ سا تھا۔ سوچئے کہ آیا کیا کیا جا سکتا تھا کہ تقریباً ہر ایک کو اس کے نام کا غبارہ مل جاتا۔ سب لوگ پوری توجہ سے مقرر کی بات سننے لگے۔ حال میں سب دم ساڑے ہو گئے۔ صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ میں سے تقریباً سب کو اپنا گوہر مقصود ہاتھ آ جاتا۔ وہ ایسے کہ
پہلا غبارہ ملتی ہی آپ اسے پھاڑے پھینکنے کی بجائے چیخ کر اسے اس کے مالک کے حوالے کر دیتے۔ اب دو چیزیں ہو جائے گی، ایک تو آپ دو لوگ ہو جاتے کہ ایک کو اپنا غبارہ یا منزل مل چکی ہے، اب دو لوگ مل کر ایک غبارہ تلاش کرے۔ آپ کا غبارہ تلاش کرتے نہ ملا تو جو مل گیا اسے اس کے مالک تک پہنچاتے اور آگے چلتے۔ زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ سب غبارے اپنے مالکوں کے پاس پہنچ چکے ہوتے۔ مقرر ایک لمحے کے لیے رکا تو سب نے شرمندہ سی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ واضح ہو چکا تھا کہ سب نے خود غرضی کا ثبوت دیا تھا اور سب ہی اس آزمائش میں ناکام ہو چکے تھے۔ یہی زندگی کا معاملہ بھی ہے، ہم سب اپنے اپنے غبارے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خوشی اس وقت ملے گی جب اپنا غبارہ پکڑ لیں گے، حالانکہ خوشی اپنا غبارہ پکڑنے سے نہیں ملے گی، دوسروں کو خوشی کے غبارے تقسیم کرنے سے ملے گی۔ کچھ نے تو الٹا غبارہ پاڑنے شروع کر دیے تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ آ سکے۔ جب آپ کسی کو اس کے مقصد یا غبارے تک پہنچا دیں گے تو آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ زندگی میں مسرت کی جلد سے جلد تلاش اور تقسیم کا یہی فائدہ ہے۔ مقرر نے اپنی بات ختم کی تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ حاضرین کو معلوم ہو چکا تھا کہ مسرت کی تلاش کا بہترین طریقہ خوشیوں کو پکڑنے کی بجائے خوشیوں کی تقسیم کا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ خوشی ایک بوسے کی طرح ہے، وہ ایک ہی صورت میں مکمل ہو سکتی ہے اگر وہ کسی تک پہنچ سکے، ورنہ بوسا اپنی جیب میں پڑا باسی ہو جائے گا۔